السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی عثمان علی اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، تلاوت قرآن اور نعتوں اور بیانات کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع قیام پاکستان اور اس کے بارے میں دی گئی قربانیاں ہیں۔ دوستو، آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے اور بہت مبارک دن ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان موروث وجود میں آیا۔ اس ملک کو بنانے کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئیں، بہت عزتیں پامال ہوئیں اور بہت قتل و غارت ہوئی، تب جا کر یہ ملک پاکستان موروث وجود میں آیا۔ تو دوستو، آج ہم اپنے اسلاف کی تمام دی گئی قربانیوں کو پس پش ڈال چکے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر بے حیائی، دنگا فساد، قتل و غارت اس جیسے کام بالکل عام ہو چکے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان وہ کیسا پاکستان تھا جہاں کام اور محنت کا درس دیا جاتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، اب آپ پاکستان کے اندر آزادانہ حقوق حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو آزادانہ حقوق حاصل ہو گئے ہیں۔ اب آپ اپنے عبادت گاہوں کے اندر آزادانہ طور پر عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ اور آج ہم اپنے موجودہ پاکستان کا جائزہ لیں۔ آج ہم آزادی کیسے مناتے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کو عید کی طرح شاپنگ کرواتے ہیں، جا بجا فضول خرچیاں کرتے ہیں، موسیقی کے مختلف آلات لے کر دیتے ہیں، جو کہ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کی اعزار ثانی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ سراسر فضول خرچی ہے، یہ خرافات ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اتنی مفلسی تھی، اور آج ہم لوگ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم کر دیا اور آج ہم بچوں کو فضول خرچیاں کروا رہے ہیں، موسیقی کے آلات خرید کر دے رہے ہیں۔ اور فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان اور موجودہ پاکستان، اب ہم اس کا جائزہ اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں۔ آزادی منانے کا جو اصل طریقہ کار تھا وہ تو ہم بالکل بھول چکے ہیں اور شیطانی خرافات میں پڑ چکے ہیں۔ اصل طریقہ کار تو یہ تھا کہ 2 نوافل ادا کیے جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے جاتے اور اللہ کا شکر ادا کیا جاتا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا کیا کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہ کر آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج بھی جن ممالک کے اندر مسلمان رہتے ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، ہندوستان ہے، ناروے ہے، کئی ممالک ایسے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کی قتل عام کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم دیکھیں کیا ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ بالکل وفاداری کریں۔ تو میری آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔